بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ داؤد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں داؤد ٹی وی۔ ناظرین، جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں علم۔ تو اس عنوان کے متعلق ہم 2 ویڈیوز بنائیں گے، تو ویڈیوز بنانے کا سلسلہ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اسی طرح جاری رہے گا۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ، علم کی فضیلت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو درجات کے اعتبار سے بلندی عطا فرمائے گا جو ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس کے علاوہ فرمان الہی ہے، آپ کہہ دیجئے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ حدیث مبارکہ، علم کس طرح اٹھا لیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ دین کے علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ بندوں کے سینوں سے نکال لے، بلکہ اہل علم کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا۔ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، ان سے مسائل پوچھیں گے تو وہ بغیر علم کے فتوے دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ حدیث مبارکہ، حدیث نبوی کے حصول کے لیے حرص کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی سفارش سے کون زیادہ حصہ پائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ تجھ سے پہلے کوئی مجھ سے یہ بات نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تجھے حدیث کی بڑی حرص ہے۔ قیامت کے دن میری شفاعت سے سب سے زیادہ بہرور وہ شخص ہوگا جس نے اپنے دل یا خلوص نیت سے لا الہ الا اللہ ہو کہا ہوگا۔ اسے مبارکہ، جو عالم بیٹھا ہو اسے کھڑے کھڑے سوال کرنا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا، یا رسول اللہ، اللہ کی راہ میں لڑنا کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم میں سے کوئی غصے کی وجہ سے لڑتا ہے اور کوئی حمیت کے سبب جنگ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف اپنا سر مبارک اٹھایا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اس لیے اٹھایا تھا کہ وہ کھڑا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اسی لیے لڑے کہ اللہ کا بول بالا ہو تو ایسی لڑائی اللہ عز و جل کی راہ میں ہے۔ حدیث مبارکہ، علمی باتوں کو یاد رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی چادر پھیلاؤ۔ میں نے چادر پھیلائی تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چلو سا بنایا اور چادر میں ڈال دیا، پھر فرمایا، اسے اپنے اوپر لپیٹ لو۔ میں نے اسے لپیٹ لیا، اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا۔ حدیث مبارکہ، اپنی لونڈی اور اہل خانہ کو تعلیم دینا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جنہیں 2 گنا ثواب ملے گا۔ ایک وہ شخص جو اہل کتاب میں سے اپنے نبی پر اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور دوسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا اور اپنے مالکان کا حق ادا کرتا رہا، اور تیسرا وہ شخص جس کے پاس اس کی لونڈی ہو، پھر وہ اسے اچھی طرح تعلیم و ادب سے آراستہ کر کے آزاد کر دے، بعد ازاں اس سے نکاح کر لے تو اسے دوہرا ثواب ملے گا۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو کے اختتام پر اپنے ہوسٹ داؤد سعید کو اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو ناظرین، جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کمنٹ اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔